لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر اللجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك یا اللہ بنبوتک، یا محمد بولایتک، یا علی یا علی یا علی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الأمی العربی القرشی المدنی المکی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء الفوقد الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجز الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے کہ عباس حسین مرحوم، ابن محمد مرحوم، خدیجہ النساء مرحومہ بنت چلو مرحوم. بسم اللہ. بلندترین صلوات پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، دوستان ایمان، بزرگان ملت، برادر عزیز، زہرا کا ماتم کرنے والوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری کائنات میں ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر جگہ جگہ پر منعقد کیا جا رہا ہے. 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانیہ تک، یعنی تقریباً 20 دن، ٹوٹل 20 دن وہ ہے جس میں ایام فاطمیہ منایا جاتا ہے.
جس میں فاطمہ زہرا کے نام کی مجلس کی جاتی ہے، جس میں فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانیہ کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کیونکہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا 75 دن زندہ رہی، کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا 95 دن زندہ رہی۔ تو اگر 75 دن لے کے جوڑتے ہیں تو 13 جمادی الاولیٰ آتا ہے، اور اگر 95 دن لے کے جوڑتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 55 دن کے بعد فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے تو 3 جمادی الثانیہ آتا ہے۔ اس اعتبار سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ 13 جمادی الاولیٰ کو بی بی شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت ہے، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ 3 جمادی الثانیہ کو شہادت ہے۔ 2-4 جملے تمہیداً اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ دیکھیے یہ روایت کا فرق نہیں ہے، یہ پڑھنے کا فرق ہے، کیونکہ عربی میں لکھا ہوتا ہے 75 سبعون کہتے ہیں 70 کو، خمس کہتے ہیں 5، 95 90 کہتے ہیں 90 کو، اور 5 کو، یعنی 5 اور 90 95، اگر 90 لیا جائے 70 اور 5 75 دن۔ پہلے کے زمانے میں نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اعراب وغیرہ یہ زبر زیر نہیں ہوتا تھا، نقطے نہیں تھے، زبر زیر نہیں تھا، تو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت آتی تھی۔ تو جب آپ 90 اور 70 لکھیں گے بالکل ایک جیسا ہے، اگر نقطہ نہ لگایا جائے دیکھنے میں بالکل ایک جیسا ہے، چاہے وہ 70 ہو چاہے وہ 90 ہو۔ تو جس نے 70 پڑھا اس نے 75 دن کہہ دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 دن شہزادی زندہ رہی، اور جس نے 90 پڑھا اس نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 95 دن زندہ رہی۔ اس لیے 2 روایت آئی، پڑھنے میں فرق ہو گیا۔ اب لوگ جا کے مرجع کرام سے سوال کرنے لگے کہ آیت اللہ سے یہ سوال ہوتا ہے، مرجع سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بتائیں کہ ہم 20 دن کیوں ایام فاطمیہ منائیں، 13 جمادی الاولیٰ سے لے کے 3 جمادی الثانیہ تک کیوں منائیں، تقریباً 1 مہینہ ہم کیوں ایام فاطمیہ منائیں؟ ایک دن معین کر کے ہمیں بتا دیجئے جس دن ہم فاطمہ زہرا کی شہادت منا سکیں۔ دیکھیے ہمیں وہ معرفت حاصل نہیں ہے جو مرجع کرام کو معرفت حاصل ہے، ان کے پاس علم ہے، معرفت زہرا ہے، اس لیے انہوں نے جواب دیا، کہا کہ سال بھر میں صرف 20 دن ملتے ہیں جس میں ہم فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، جس میں فاطمہ زہرا کے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ سال بھر میں صرف 1 دن ہمیں ملے فاطمہ زہرا کے فضائل پڑھنے کے لیے، سال بھر میں صرف 1 دن ملے فاطمہ زہرا کا مسائل پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ جو جواب دیا، یہ جواب بالکل معصوم سے ملتا تھا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ بتائیں یہ 3 رات شب قدر کیوں ہے، 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان۔ کسی نے جب معصوم سے پوچھا کہ 3 رات شب قدر کیا ہے، کوئی ایک بتا دیجئے، کنفرم کر دیجئے جس دن ہم اللہ کی عبادت کرنے جائے اور ہمیں کنفرم ہو جائے کہ شب قدر والی رات یہی رات ہے، یا 19 بتا دے، یا 21 بتا دے، یا 23 بتا دے۔ لیکن ہم اعمال تینوں شبوں میں کرتے ہیں، تینوں دنوں عبادت کرتے ہیں، 19 میں بھی کرتے ہیں، 21 کی بھی شب میں کرتے ہیں، اور 23 کو بھی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کنفرم بتا دیجئے۔ تو معصومین نے بھی وہی جواب دیا تھا جو ہمارے مرجع نے جواب دیا۔ معصومین نے کہا تھا کیا تم چاہتے ہو کہ 1 مہینے کے رمضان میں ایک جو شب قدر آتی ہے وہ تم 1 دن عبادت کر کے ہٹ جاؤ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم 3 دن اللہ کی عبادت کر کے معرفت الہی حاصل کرو تاکہ تقرب الہی حاصل کر سکو۔ تو مرجع نے اس لیے 20 دن بتایا ایام فاطمیہ کرنے کے لیے تاکہ 20 دن تم فاطمہ زہرا کے فضائل پڑھ کر معرفت زہرا حاصل کر کر تقرب الہی حاصل کر سکو۔
کا اس لیے 20 دن رکھا. اور جس طریقے سے شب قدر کے لیے آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا قرآن جیسی کتاب کو. پھر آگیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم نہیں جان سکتے کہ یہ شب قدر ہے کیا. تم درک نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تم جان نہیں سکتے کہ شب قدر ہے کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم جان نہیں سکتے کہ شب قدر ہے کیا. اسی جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں شب قدر کے لیے کہا کہ تم کے نہیں جان سکتے کہ شب قدر کسے کہتے ہیں، شب قدر ہے کیا. اسی طریقے سے معصومین نے فاطمہ زہرا کے لیے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. اسی لیے معصومین نے کہا تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. اسی لیے وقت دیا جا رہا ہے تاکہ فاطمہ کو سمجھو، تاکہ فاطمہ کو جانو. تو یہ بات بتانا ضروری تھی، لیکن جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، جس موضوع کو اختیار کیا ہے، جس آیت کو پڑھی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ ہم نے اہل بیت کو تمام نجاستوں سے دور رکھا ہے، ہم نے انہیں پاک رکھا ہے، نجاستوں سے دور رکھا ہے. یہ مشہور و معروف آیت ہے، ہر کوئی اس آیت پہ گفتگو سن چکا ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس آیت کے بارے میں. اس لیے میں اسے مشہور و معروف کہہ رہا ہوں کہ مشہور و معروف آیت ہے. یہ آیت بارہا آپ نے سن رکھی ہے، اس آیت پہ بارہا مجلسیں بھی ہو سکتا ہے سن رکھی ہو آپ نے، لیکن مشہور و معروف آیت سے کوئی ایسی بات نکال کر پڑھنا وہ خطابت کے لیے، مولانا کے لیے، خطیب کے لیے، ذاکر کے لیے ایک اہم بات ہوتی ہے کہ وہ محنت کر کے اسی مشہور و معروف آیت سے کچھ الگ سا، کچھ ہٹ کر نکالے تاکہ وہ فضائل کے گوشے پیش کرے. تو کچھ الگ سی بات اگر لگے اس آیت کے ذیل میں تو سننے والے کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ کچھ الگ سا بلندی دکھائی دینی چاہیے سننے کی. جیسے کہ قرآن میں آیا کہ ہم نے نجاستوں سے دور رکھا ہے، ٹھیک، ہم نے نجاستوں سے دور رکھا ہے. تو کیا اہل بیت کی شان میں صرف ایک یہی آیت آئی؟ نہیں، اور بھی بہت سی آیتیں اہل بیت کی شان میں آئی ہے، لیکن جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیت آئی وہ ساری آیتیں اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے آئی، یہ بتانے کے لیے آئی کہ اہل بیت میں اچھائیاں کتنی ہیں، اہل بیت میں فضائل کتنے ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بتانے کے لیے آئی. لیکن واحد آیت تطہیر وہ ہے جو اچھائیاں بتانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ وہ اس لیے آئی تاکہ بتا سکے کہ فضائل کا معیار کیا ہے، اچھائی کا معیار کیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جس طریقے سے اللہ نے اور معصومین نے بھی کہا ہے جب بھی کسی کو یاد کرو تو اس کی اچھائیوں کے ذریعے یاد کرو. معصومین نے اور اللہ نے بھی کہا جب بھی کسی کو یاد کرو تو اس کی اچھائیوں کے ذریعے اسے یاد کرو. اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے اور تم جانتے بھی ہو تو اسے پوشیدہ رکھو، اس کی برائی کو چھپاؤ، اس کی اچھائیوں سے اسے یاد کرو، اس کی اچھائی سے اسے پہچانو، اس کی اچھائی سے اسے جانو. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اچھائیاں تو ٹھیک ہے، اچھائیاں ہونا بہت اچھی بات ہے، ہر کسی کے اندر اچھائیاں ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت معتبر تب ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ ہو. اچھائیاں ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن معتبر انسان تب بھی مانا جاتا ہے جب اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو. لیکن آج کے سماج میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بے عیب ہو، عیب دار سب ہے، عیب سب میں پایا جاتا ہے. اسی لیے معصومین نے، اللہ نے بھی یہی بیان کیا
اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو، اس کے عیب کو چھپاؤ، بلکہ اچھائیوں کے ذریعے اسے یاد کرو، اس کی اچھائیاں یاد کرو، لوگوں سے اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ لیکن جملہ کیا دینا ہے کہ معتبر انسان تب ہوتا ہے جب اس میں کوئی برائی نہ ہو۔ مثال لے لیجئے، مثلا کوئی خطیب ہے، کوئی ذاکر ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، بہت بہترین اور بہت اچھی مجلس پڑھی، مجلس ختم ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے تعریف کر رہے ہیں کہ کیا مجلس تھی، کتنی اچھی مجلس پڑھی، کیا خطابت تھی، کیا لہجہ تھا، کیا بیان تھا، کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا، کیا بولنے کا ڈھنگ تھا، تعریفیں ہو رہی تھی۔ ابھی جو باہر سے آیا ہوا ذاکر آپ کے سامنے مجلس پڑھا، آپ نے اس کی مجلس سنی، اچھی لگی، تو اس کے لیے، اس ذاکر کے لیے آپ کے دل میں محبت جاگی، محبت جاگی کہ اس نے اچھی مجلس پڑھی، اس نے خطاب اچھا کیا۔ جب محبت جاگی تو آپ نے تعریفیں کرنا بھی شروع کی کہ بہت اچھی پڑھی، بہت اچھا خطاب کیا۔ اب سوچا کہ جب محبت دل میں جاگ چکی ہے تو کیوں نہیں اس ذاکر سے ملاقات کیا جائے۔ پہنچے اس روم میں پہنچنے کے بعد کیا ملاقات کیا جائے تو کیا دیکھا، مولانا صاحب نے عمامہ اتار دیا، ابا اتار دیا، شیروانی اتار دی، ساری چیزیں اتارنے کے بعد مولانا بیٹھے، باپ ذاکر کے باپ کی عمر کے لوگ پہنچنے کے بعد بیٹھنے کے بعد اب گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے سوال اٹھایا کہ بتائیے آپ کے یہاں خمسہ جو ہوتا تھا اس میں کون کون ذاکر آ رہا ہے، کسے کسے آپ مجلس پڑھنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ تو پہلی دفعہ جس سے ابھی محبت ہوئی ہے اس سے آپ ہم کلام ہوئے، اس سے آپ گفتگو کرنے لگے، آپ کو جتنے نام یاد تھے کہ کس کس کو ہم بلا رہے ہیں اتنے نام آپ جلدی سے بتانے لگے، فلاں صاحب ہماری مجلس میں آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں کو ہم بلوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ کہا، کیا اکبر سلطان پوری کو بلا رہے ہو؟ اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں، کیا اکبر سلطان پوری کو بلا رہے ہو؟ ارے انہیں بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، انہیں مجلس پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، انہیں انداز ہی نہیں ہے بولنے کا۔ ہمارے بعد ایک جگہ مجلس پڑھنی ہوئی، ہم مجلس پڑھ کے اترے، وہ بیٹھنے کے بعد ان کی زبان سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ ابھی جس ذاکر کی محبت آپ کے دل میں آئی تھی اب وہ محبت شکن میں تبدیل ہونے لگی، وہ محبت نفرت میں بدلنے لگی۔ کیونکہ اب مولانا کے اندر سے ان کا غرور باہر آنے لگا، ان کا گھمنڈ باہر آنے لگا کہ یہ اپنے سامنے کسی اور کو جوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو جب غرور، تکبر، گھمنڈ اس کے اندر سے دکھائی دینے لگا تو جو محبت دل میں روشن تھی وہ روشنی، وہ چراغ بجھنے لگی، نفرت میں تبدیل ہونے لگی۔ جو انسان ابھی تک خطیب کے لیے تعریف کے پل باندھ رہا تھا وہ باہر آنے کے بعد اسی شخص سے کہتا ہے، بھائی خطیب تو بہت اچھے ہیں لیکن آدمی اچھے نہیں ہیں، خطیب تو بہت اچھے ہیں تو آدمی اچھے نہیں ہیں۔ تو بھائی جملہ یہی کہنا تھا، انسان اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتا، معتبر تبھی ہوتا ہے جب اس میں کوئی برائی نہ ہو۔ انسان کی شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ آپ کی اور ہماری ایک مثال دے دی جائے، مثلا کوئی انسان ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، وہ آپ کے ہاں 30 دن مان لیجئے وہ افطار کرا رہا ہے رمضان میں، آپ بہت اچھائی اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے، وہ 30 دن افطار کراتا ہے یا فلاں صاحب کی مدد کرتا ہے۔ ایک دن اتفاق سے آپ کو اس کے گھر جانا ہوا، مثلا وہ گاؤں میں نہیں رہتا، لکھنؤ رہتا ہے، گئے لکھنؤ ملاقات کرنے کے لیے، تو گاؤں والوں سے پتا چلا، علاقے والوں سے پتا چلا کہ وہ بزنس سود کی کرتے ہیں، وہ سود لیتے ہیں، تو یعنی پیسہ صحیح نہیں ہوا۔ تو کہنا یہی ہے ہمیں کہ یاد رہے، انسان اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتا،
کیونکہ گاؤں میں جس کی تعریف ہو رہی تھی اس کی ایک کمی نظر آتی ہے تو انسان جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں نفرت بھی جاگنے لگتی ہے. تو شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی بلکہ شخصیت معتبر تب ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے. ایک مثال، ایک جملہ اور بھی لے لیجئے. اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے صفات ضروری ہیں. اللہ کو کس چیز سے پہچانتے ہو؟ اللہ کے صفات سے پہچانتے ہو. ہمارے یہاں تنظیم المکاتب کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے 2 صفات ہیں، سب کو معلوم ہوگا. ایک ہے صفات ثبوتیہ، ایک ہے صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں اللہ میں ہونی چاہیے وہ چیزیں اللہ میں ہے، اسی کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. اللہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں اللہ میں نہیں ہونی چاہیے وہ چیزیں اللہ میں نہیں ہے، اسے صفات سلبیہ کہتے ہیں. اسے صفات سلبیہ کہتے ہیں. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ اللہ عالم ہے، یہ ہے صفات ثبوتیہ. اللہ جاہل نہیں ہے، یہ ہے صفات سلبیہ. باتیں کئی ہے لیکن ایک طرف بات رد کی جا رہی ہے. صفات ثبوتیہ میں کہا جا رہا ہے اللہ عالم ہے، صفات سلبیہ میں کہا جا رہا ہے اللہ جاہل نہیں ہے. صفات ثبوتیہ ہے کہ اللہ عادل ہے، صفات سلبیہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. تو اللہ کو اللہ صفات ثبوتیہ نہیں بناتے، اللہ کو اللہ صفات سلبیہ بناتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ ہو. تو صفات سلبیہ میں بتایا جا رہا ہے اللہ میں کوئی برائی نہیں ہے، اور صفات ثبوتیہ میں بتایا جا رہا ہے اللہ میں کیا کیا اچھائیاں ہیں. صفات سلبیہ میں بتایا جا رہا ہے اللہ میں کیا کیا برائیاں نہیں ہیں. کیا کیا برائیاں نہیں ہیں. تو شخصیت، اب جملہ دینے لگا ہوں، شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ ہو. تو قرآن مجید میں اہل بیت کی شان میں بہت ساری آیتیں آئیں. وہ ساری آیتیں ایک طرف اور آیت تطہیر کی ایک آیت ایک طرف. وہ اس لیے کیونکہ شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ ہو. کیونکہ قرآن مجید میں جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیت آئی وہ یہ بتانے کے لیے آئی کہ اہل بیت میں اچھائیاں کتنی ہیں. آیت تطہیر اکیلے یہ بتانے کے لیے آئی کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد. آیت تطہیر صرف اس لیے آئی تاکہ وہ بتا سکے کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں ہے. جتنی بھی آیتیں آئی وہ یہ بتانے کے لیے آئی اہل بیت میں اچھائیاں کون کون سی. لیکن آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ تمام نجاست و غلاظت سے دور ہیں، تمام برائیوں سے دور ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے. آیت کے شروع ہی میں دیکھ لیجئے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت پاک رہیں، اہل بیت پاک ہوں. اب ارادہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ارادہ. ارادہ بھی دیکھیے، ارادے کی 2 قسمیں ہیں. یاد رکھیے گا اگر سلاؤں گا مہی تو اٹھاؤں گا بھی مہی. 2 منٹ بس تمہید کی کہ ارادے کی 2 قسمیں، ایک ارادہ تشریعی، ایک ارادہ تکوینی. 2 ارادہ ہیں. ارادہ تشریعی کسے کہتے ہیں؟ ارادہ تشریعی اس ارادے کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنی چاہت سے کام انجام دیں. مثلا ارادہ تشریعی مظہر ہے احکام تکلیفیہ کا، مظہر ہے احکام خمسہ کا. احکام خمسہ مطلب واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو احکام تکلیفیہ ہیں، جو مظہر ہے ارادہ تشریعی کے. یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے.
کہ آپ واجب کام کرو، یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ حرام کام کو چھوڑو۔ واجب کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ مثلاً آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اللہ کا ارادہ تو ہے کہ آپ نماز پڑھو، لیکن اپنی چاہت سے پڑھو۔ صبح اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے اٹھو، اللہ فرشتہ نہیں بھیجے گا آپ کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اٹھیے نماز پڑھیے، کہ اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے یہ کام کرو، لیکن ارادہ تو اللہ کا ہے کہ آپ نماز پڑھو، لیکن اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے نماز پڑھو، خود سے اٹھو، اللہ فرشتہ نہیں بھیجے گا اٹھانے کے لیے۔ دوسری چیز روزہ رکھنا، کہ یہ بھی ارادہ تشریعی میں سے ہے، کہ روزہ رکھو اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے رکھو۔ اللہ کوئی ایسا اسباب مہیا نہیں کرنے والا جس سے آپ کو بھوک ہی نہ لگے، کہ اللہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ آپ کو اپنی مرضی سے روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنی چاہت سے روزہ رکھنا ہے۔ پھر حج کرنا، حج بھی واجب ہے، یہ بھی ہے ارادہ تشریعی، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ حج کرو جب مستطیع ہو جاؤ۔ تو اب حج کرنے کے لیے اللہ آپ کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں بھیجے گا، بھیج سکتا ہے، نہ یقین ہو تو معراج دیکھ لیجئے، رسول کو بلانے کے لیے بھیجا، بھیج سکتا ہے لیکن بھیجے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے، اس کو آپ اپنی چاہت سے کریے، اپنی مرضی سے کریے، اس میں اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ صرف چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، لیکن اپنے ارادے سے اپنی چاہت سے کرو۔ اب دوسرا کیا ہے؟ ارادہ تکوینی۔ ارادہ تشریعی اسے کہتے ہیں جس میں آپ اپنی چاہت سے کرو، اپنی مرضی سے کرو، اور دوسرا ارادہ تکوینی جس میں اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہتا ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ، ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ ہے ارادہ تکوینی، اللہ کہہ رہا ہے ہم خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اب آپ چاہے مانو یا نہ مانو، آپ کی اس میں چاہت ہو یا نہ ہو، آپ کی اس میں کوئی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن ہم جب خلیفہ بنانے والے ہیں تو یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بنائیں گے۔ آپ مانو چاہے نہ مانو، آپ تسلیم کرو چاہے تسلیم نہ کرو، ہاں اگر آپ نے مان لیا تو آپ کو جنت ملے گی، سعادت ملے گی۔ اگر آپ نے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تو شیطان بن جاؤ گے، قیامت تک لعنت ملے گی۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ بھی ارادہ تکوینی ہے، اور ارادہ تکوینی آیے تطہیر میں بھی ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت پاک ہو۔ اب آپ چاہے مانو یا نہ مانو، اگر آپ نے اہل بیت کو پاک مان لیا تو جنت ملے گی، سعادت ملے گی۔ اگر اہل بیت کو پاک نہیں مانا تو شیطان بن جاؤ گے، لعنت ملے گی۔ یہ ہے اللہ کا ارادہ، آپ مانو چاہے نہ مانو۔ دو ارادے ہیں، ایک ارادہ وہ جس میں آپ کی چاہت کی ضرورت ہے، ایک ارادہ وہ جس میں اللہ خود کرے گا، اس کی چاہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس سے دور۔ اب یہ رجس کون ہے؟ بہت آپ نے سنا ہوگا، تمام برائیوں سے، تمام نجاستوں سے، تمام غلاظتوں سے دور۔ لیکن ایک تشریح ہماری بھی سن لیجئے قرآن سے، قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ رجس ہے کون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 95 اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، سورہ توبہ یاد رکھیے گا، سورہ توبہ آیت نمبر 95 اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رسول جنگ احد کے جتنے بھگوڑے ہیں سب آپ کے پاس آئیں گے معافی مانگنے کے لیے۔ جنگ احد کے جتنے بھگوڑے ہیں سب آپ کے پاس آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ کس لیے؟ کہ آپ سے معافی مانگیں گے کہ ہم بھاگ گئے تھے، جنگ احد سے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، سب آنے والے معافی مانگنے کے لیے۔ تو آیت میں اللہ نے کہا کہ اے رسول فارزوا عنہم، جب وہ آئے تو آپ اپنا منہ پھیر لینا۔ جب معافی مانگنے آئے آپ سے جنگ احد کے بھگوڑے تو آپ کچھ نہ کرنا، فارزوا عنہم، آپ ان سے بس اپنا منہ پھیر لینا۔ اب سوال کیا منہ کیوں پھیر لیں؟
कइन्नहुम रिज्सुन, क्योंकि वो सब के सब रिज्स हैं। वहां भी रिज्स है, यहां भी रिज्स है। सूरह तौबा में भी अल्लाह ने कहा रिज्स है। कौन है? रिज्स है, निजासत है, गलाजत है। कइन्नहुम रिज्सुन, क्योंकि वो रिज्स है, इसलिए उनसे मुंह फेर लीजिएगा। अच्छा, रिज्स की मंजिल क्या है? का वमा वाहुम जहन्नम, का रिज्स की मंजिल ये है कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। अब बताओ रिज्स हुआ कौन? क्या कायदा निकला कि रिज्स किसे कहा जाता है? रिज्स है कौन? हमें तो यही पता चला, जिससे भी मासूम मुंह फेर ले वो रिज्स है। जिससे भी मासूम मुंह फेर ले वो रिज्स है। जंगे उहद में मरकज बने हैं रसूल, तो रसूल जिससे मुंह फेरेंगे वो उहद के एतबार से रिज्स होगा। और आए ततहीर में मरकज बनी है फातिमा, अगर फातिमा किसी से मुंह फेर ले तो आए ततहीर के एतबार से वो रिज्स है। नारे हैदरी, 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 नारे सलवात, सलामत रहें। तो रिज्स कौन है? का जिससे मासूम मुंह फेर ले वो रिज्स है। और रिज्स की मंजिल कहाँ है? का रिज्स की मंजिल जहन्नम है। वमा मावाहुम जहन्नम, और रिज्स की मंजिल जहन्नम है। तो लोग पूछते शहजादी दरबार में क्यों गई थी? शहजादी दरबार में क्यों गई थी? शहजादी दरबार में क्यों गई थी? शहजादी दरबार में इसलिए गई थी क्योंकि जहन्नमी को जहन्नम का परवाना देने गई थी। कि हमने रिज्स से मुंह फेरा था। और इत्तेफाक की बात यह है कि हमने जब मुंह फेरा था तो तन्हाई में फेरा था। दरबार में इसलिए आई हूं ताकि बता सकूं किससे मुंह फेरा था। अब लोग ये भी सवाल करते हैं, जब शहजादी को मालूम था कि मिलने वाला नहीं है कुछ, ये लोग फिदक देने वाले नहीं हैं, तो गई क्यों थी? शहजादी दरबार में जाकर कायनात की तमाम बेटियों की मीरास बचाना चाहती थी कि सुनो बेटियों, तुम्हारी मीरास क्या होती है। अगर बाप दुनिया से चला जाए तो तुम्हारा हक होता है उसकी जायदाद पर। तो कायनात में आने वाली तमाम नस्लों की, तमाम बेटियों की मीरास बचाने के लिए गई थी ताकि सबको पता चले। तो ये तो हमारे लिए जवाब हो गया। और दूसरे भी सवाल करते हैं कि क्यों गई थी जब कुछ नहीं मिलना था। उनके लिए जवाब क्या दिया जाए? उनके लिए आप जुमला सुनिए, अगर पहुंच जाए जुमला दिल तक, कि जुमला सुनिए क्यों गई थी। जब दूसरे सवाल करते क्यों गई जब पता था कि फिदक नहीं देगा, नहीं मिलेगा फिदक, क्यों गई शहजादी? शहजादी फिदक जाकर कायनात के लोगों को बताना चाह रही थी, क्योंकि शहजादी को पता था कि आने वाले जमाने में यही लोग रहबर भी बन जाएंगे, लोगों के रहबर बन जाएंगे। और लोग और रहबर बन के ये लोगों से कहेंगे तुम मुझे मानो हम तुम्हें जन्नत में बाग दिलवाएंगे, तुम मुझे मानो हम तुम्हें जन्नत में बाग दिलवाएंगे। शहजादी दरबार में सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि कायनात के लोगों को बता सके, सुनो जो इंसान कायनात के मुरसले आजम जैसी शख्सियत इस नबी को, नबी की एकलौती बेटी को दुनियावी बाग न दे सका, वो तुम्हें जन्नत में बाग कहां से देगा? तो इसीलिए गई थी ताकि कायनात को बता सके कि जब रसूल की बेटी को नहीं दे सका तो तुम्हें क्या देगा कुछ नहीं। एक बहुत बड़े आलिम थे, मैं चाहता हूँ वक्त हो गया बस यही से रब्त करता हूँ मसाइल का। एक बहुत बड़े आलिम थे जो बहुत बहस व मुबाहिसा करते थे, किसी को भी पा जाते थे बहस करना शुरू कर देते थे, मुनाजरा में खूब करते थे। एक मरतबा उनका मुनाजरा अल्लामा इस्माइल से हुआ। मुनाजरा होते होते, बहस होते होते बात बागे फिदक पे आ गई। बागे फिदक था तो तुम लोगों उन लोगों ने दिया क्यों नहीं?
का उनका हक नहीं था। रसूल के अगर नबी का कोई वारिस नहीं होता, जो छोड़ जाते हैं सब सदका होता है। जो छोड़ जाते हैं, अब जुमला याद आ गया तो एक जुमला ये भी सुनिए, जो छोड़ जाते हैं सदका होता है। तो बताओ मुझे, सदका होता है तो सदका लूटा नहीं जाता, मांगा जाता है। सदका मांगा जाता है, लूटा नहीं जाता। वक्त नहीं है कि मैं बात और यहाँ से फैलाऊं, इसलिए जल्दी जल्दी बयान करके अब तो मसाइल की तरफ आ रहा हूँ कि अगर ठीक है सदका है, उन्होंने फिर दलील पेश की, उन्होंने फिर दलील पेश की कि हक नहीं बनता था इसलिए नहीं दिया गया। तो जब एक ऐसा वक्त आया कि अजान होने लगी, अजान होने का ठीक है नमाज पढ़ लिया जाए, उसके बाद आगे का मुनाजरा किसी को गुफ्तगू शुरू होगी। एक शख्स और बैठा था, वो सारी बातें मुनाजरा जब होता है तो कई लोग सुनते रहते, तो वो शख्स पीछे पीछे गया, उस आलिम के पीछे जो बहुत बहस करता था। नमाज हुई, नमाज होने के बाद नमाज तमाम हुई, नमाज तमाम होने के बाद सबको बाहर निकाला, मस्जिद का दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद पहुंचा, कहा आलिम दिन आप ठहरिए। कहा बोलो। कहा मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना बताइए शहजादी दरबार गई थी कि नहीं गई? कहा गई थी। कहा फिर दिया क्यों नहीं? कहा हक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। कहा ये सब नहीं जानना है, सिर्फ ये बताओ खाली लौट के आई कि कुछ दिया गया था? कहा खाली लौट के। कहा अच्छा ये बताओ मैं मर जाऊं, मेरी बेटी आपके दरवाजे पे जाए और कुछ मांगने के लिए जाए, ये बताओ मेरी बेटी को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? कहा कैसी बात कर रहे हैं, आपकी बेटी अगर हमसे मदद मांगने के लिए आए हम क्यों नहीं मदद करेंगे, हम क्यों नहीं कुछ ना कुछ देंगे अगर मांगे? कहा वाह, मेरी बेटी का हया करते, मेरी बेटी अगर आपके दरवाजे पे चली जाए तो खाली हाथ नहीं भेजोगे। और रसूल की बेटी गई थी, नबी की बेटी गई थी, वो खाली हाथ आ गई। कहा मुझे कुछ नहीं जानना, फैसला हो गया। दौड़ते हुए आया, आने के बाद अल्लामा इस्माइल के पास पहुंचा। कहा कोई मुनाजरा नहीं होगा। कहा क्यों? कहा कोई बहस नहीं, कोई मुनाजरा नहीं। कहा क्या हुआ? कहा मुझे पता चल गया शहजादी दरबार में गई भी थी और तन्हा वापस भी आई, उन्हें कुछ दिया नहीं गया। अल्लामा इस्माइल ने फौरन उन्हें उठाया, उठाने के बाद कहा तुम्हें पूरी बात मालूम कहाँ है? पूरी बात किसी ने बताई कहाँ है? सिर्फ तन्हा थोड़ी आई, सिर्फ खाली हाथ नहीं आई। कहा फिर? कहा शहजादी को 4 घंटे दरबार में खड़ा भी किया गया। शहजादी को 4 घंटे दरबार में खड़ा भी किया गया है। नबी की बेटी शहजादी दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा क्या आप नबी की बेटी हैं, बैठ जाए। कहा जब पलट के जब गई थी तो बाल स्याह थे, काले बाल थे, जब पलट के आई तो सफेद बाल हो गए थे। कहा इतना सदमा था फिदक ना मिलने का, बागे फिदक नहीं दिया गया, जितना सदमा। कहा फिदक ना मिलने का सदमा नहीं था। कहा फिर कैसा सदमा था? कहा सदमा फिदक न मिलने का नहीं था, बल्कि सदमा इस बात का था कि जब शहजादी दरबार में खड़ी थी तो मलून कह रहा था कि ये ऐ फातिमा तू झूठ बोल रही है, फातिमा को झूठा कहा गया। अरे जब ईसाई आए थे तो रसूल अल्लाह सच्चा बना के इस बेटी को लेके गए थे। मैदान मुबाहला में जिस बीवी को सच्चा साबित किया, सच्चा बना के लेके गए, अरे उसी को दरबार में झूठा कहा गया। किसी को अगर सच्चे को झूठा कहा जाए वो कैसे सब्र कर लेगा? अरे शहजादी को जब दरबार में झूठा कहा गया, शहजादी से ये बर्दाश्त न हो सका। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको पूरी बात नहीं मालूम है, तुम्हें तो पूरी बात नहीं बताई गई है। अरे जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई तहरीर है, नबी ने कुछ लिख के दिया है, तो फातिमा ने तहरीर भी पेश की थी कि मेरे बाबा ने लिख के भी दिया था कि बागे फदक मेरा है। का तहरीर को फाड़ा गया था, तहरीर फाड़ने के बाद
गुलामी पे फेंका गया। फेंकने के बाद रसूल उस तहरीर पे थूकता रहा। अरे रसूल के हाथों से लिखा हुआ तहरीर उस पे थूकता रहा। अरे शहजादी को कुछ ना दिया गया बल्कि झूठा साबित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि लोग आग और लकड़ियां लेकर दरवाजे ज़हरा बाहर आ जाओ, वे अली बाहर आ जाओ, वरना हम घर में आग लगा देंगे। फातिमा ज़हरा आई आने के बाद कहती है अगर आपके घर के सामने कोई आग और लकड़ियां ले आए तो आप नरमी से जवाब नहीं दोगे। लेकिन फातिमा ज़हरा ने कितनी नरमी से जवाब दिया था जब उन्होंने कहा कि अली को भेजो बैयत करे, अगर बैयत नहीं करेंगे तो हम आग लगा देंगे। तो फातिमा ज़हरा ने कहा कि आप उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल आके सलाम किया करते थे। कितनी नरमी से जवाब दे रही है। क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें रसूल के नवासे हसन करते हो? क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें आए ततहीर नाजिल होती हो? अरे क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे अरे जिसमें रसूल की बेटी रहती हो? क्या कुछ भी हो आग लगा देंगे। अब लोग यहाँ सवाल करते हैं कि अली जब घर में मौजूद थे तो आखिर वो दरवाजे पे क्यों नहीं आए? शहजादी क्यों दरवाजे पे आई? तो याद रखिएगा अली को शहजादी ने रोक रखा था। शहजादी ने कहा है अली आप बाहर ना आना क्योंकि ये कत्ल के इरादे से आए हैं। अगर आप बैयत नहीं करेंगे तो ये आपको कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अला ज़हरा। लो मसाइल के दो चार जुमले और सुनो। कुनफुज नामी शख्स आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने कहा की आवाज क्या सुनते हो? किसी मोमिना की बात में क्या आते हो? किसी औरत की बात न सुनो, आग लगा दो, अली बाहर आ जाएंगे। अरे इधर दरवाजे में आग लगनी थी। आग लगने के बाद मलून कहते हैं आग लगी रही थी, हमने इंतजार न किया कि जल कर दरवाजा खाक हो जाए तब हम घर के अंदर जाए। का नहीं जलता दरवाजा था कि कुनफुज नामी शख्स आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने दरवाजे पे लात मारनी शुरू कर दी। अब जब लात मारी तो दरवाजा उखड़ के शहजादी के ऊपर गिरा। शहजादी दरो दीवार में फिसलने लगी। अल्लाह अकबर। ये हमारे घरों का दरवाजा नहीं है बल्कि पुराने जमाने का दरवाजा जो एक वजनी दरवाजा होता था। अरे उसकी कीलें भी एक मोटी होती थी। तारीख ने लिखा जब दरवाजा उखड़ के शहजादी के ऊपर आया तो कीले शहजादी के सीने अक़दस बेवश हो गया। अरे जब आया आने के बाद शहजादी के पीछे दीवार थी, आगे ऊपर दरवाजा गिरा हुआ है। शहजादी हाथों से दरवाजा रोके हुए है लेकिन एक वजनी दरवाजा है। नाज़ादारो अगर बर्दाश्त कर सको ये मसाइल का जुमला सुनो। अरे वो दरवाजा सिर्फ होता तो चल जाता लेकिन उसी के दरवाजे के ऊपर लोग उस दरवाजे पे अपने पाँव को रखकर घर में दाखिल होने लगे। अरे जब पैर रखकर घर में दाखिल होने लगे तो शहजादी दीवार और दर के बीच पिसने लगी थी। इधर जालिम दरवाजे पे चढ़ते जाते शहजादी दरो दीवार में पिस रही थी। अरे पसलियां टूट रही थी। एक मर्तबा शहजादी ने चीख मारी ए फिज़ा मेरी मदद करो, मेरे बदन में मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अला ज़हरा। दो चार जुमले सुनो। अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद अली को गिरफ्तार किया। अली के गले में फंदा डाला और रस्सी का फंदा डालने के बाद अली को खींचते हुए लाए। तारीख ने ये भी लिखा ज़हरा चाहती थी कि अली घर से बाहर न जाए। इधर आगे से जालिम रस्सी को खींचते थे, पीछे से शहजादी अली का दामन पकड़
पकड़े हुए थी, अरे मेरे अली को न ले जाओ, मेरे शौहर को न ले जाओ। तारीख ने लिखा जब जालिम अली को खींच रहे थे तो शहजादी भी खिंची चली आ रही थी। जब लोगों ने देखा कि शहजादी शौहर का दामन नहीं छोड़ रही है, एक जालिम कोड़ा निकालता है, निकालने के बाद शहजादी के दस्ते मुबारक पर उसने कोड़ा मारा। शहजादी के हाथों से अली का दामन छूटा, अली को बाहर ले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे यही वजह थी कि शहजादी जब तक जिंदा रही उस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अल्लाह अकबर, किस कदर उसने कोड़ा मारा होगा हाथ में कि उस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अल्लाह अकबर। इधर अली को लेके चले मस्जिद नबी की तरफ चले, इधर शहजादी गशा के बेहोश हो गई थी। जब होश में आती है कहती फिजा मेरा शौहर कहाँ है, मेरा शौहर कहाँ है। फिजा ने कहा कि शौहर को लोग मस्जिद की तरफ लेके गए हैं। बस मसाइब का आखिरी जुमला सुनो, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आप ज्यादा मसाइब नहीं सुन पाते, लेकिन दो जुमले मसाइब के सुन लो, क्योंकि ये शहजादी के शहादत के दिन है। अरे चाँद हो चुकी है, कल पहली तारीख है, 3 जमादी सानिया को शहजादी की शहादत की तारीख है। अल्लाह अकबर। इधर शहजादी ने सुना कि मेरे शौहर को लोग लेके गए हैं, का चादर लेके आओ ताकि मैं जाऊं अपने शौहर की हिफाजत करूं। चादर डाली, डालने के बाद बाहर निकली, इस अंदाज में निकली होंगी जिसके ऊपर इतने जुल्म हुए होंगे, अरे जिसकी तस्वीरें अब तो बदल गई होंगी। तारीख बताती है, अरे मेरा दिल कहता है शहजादी किस अंदाज में गई होंगी। एक हाथ से तो अपनी तस्वीरें थामी होंगी, एक हाथ से अपनी चादर पकड़ी होगी और अली को लेने के लिए पीछे पीछे मस्जिद की तरफ गई। अरे जब देखा अली को कोई छोड़ने वाला नहीं है तो एक मर्तबा रोज़े रसूल की तरफ बढ़ी, फरियाद करती हुई, ए बाबा तुम्हारी बेटी तुमसे कुछ फरियाद करने के लिए आ रही है। अली ने सलमान को इशारे से बुलाया, कहे सलमान इधर आ जाओ। सलमान करीब पहुंचे, अली ने पूछा है सलमान ये बीवी फातिमा ज़हरा शहजादी कहाँ जा रही है। सलमान ने कहा शहजादी रोज़े रसूल की तरफ जा रही है। अली ने कहा सलमान जाओ और ज़हरा को मना करो कि रोज़े रसूल पे जाके बद्दुआ न करे। अगर रसूल की कब्र पे जाकर आज शहजादी ने इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दी तो कयामत आ जाएगी। मदीने में आज कयामत होगी। अल्लाह अकबर। सलमान ने आका का हुक्म सुना, सलमान दौड़ते हुए शहजादी के पास आए, कहे शहजादी आप कहाँ जा रही है। क्या हम बद्दुआ करने जा रहे हैं, रोज़े रसूल में जा रहे हैं, कब्रे रसूल में जा रहे हैं, आज इन मलूनों के लिए बद्दुआ करूंगी। अब सलमान फारसी कहते हैं ए शहजादी बद्दुआ न कीजिएगा, शहजादी बद्दुआ न कीजिएगा। शहजादी ने कहा सलमान बद्दुआ क्यों न करूं, अरे देख रहे हो ना ये जालिम मुझे बेवा करना चाहते हैं, मेरे हसन और हुसैन को यतीम बनाना। अरे मेरे हसन और हुसैन आज यतीम हो जाएंगे, मुझसे रहा न जाएगा, मैं बद्दुआ करने जा रही हूँ। सलमान ने कहा ए बीवी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अली ने कहा है कि आप बद्दुआ न करें। अगर मेरे शौहर ने कहा है तो मुझे कबूल है, मैं अपने शौहर की बात मानूंगी, अपने शौहर की अताअत करूंगी।
میں بد دعا نہیں کرتی. اب فاطمہ زہرا شہزادی پلٹ کے آئی, مسجد کی طرف آئی, آنے کے بعد کہا اے ملونو سنو, علی کو چھوڑ دو ورنہ آج یہ فاطمہ اپنے سر کے بال بکھیر دے گی. ارے اتنا کہنا تھا, لوگوں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی, زمینیں ہلنے لگی, لوگ سمجھے کہیں قیامت نہ آ جائے اگر زہرا نے اپنا بال کھول لیا. ارے یہ نبی کی بیٹی ہے, قیامت آ جائے گی, علی کو چھوڑو. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی بحق زہرا وابیہ وبالہ وبنیہا وسر مصورات برکات محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری چھوٹی سی عزا کو قبول. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ کرونا جیسی وبا پھر سے کائنات میں آنے لگی ہے, ہم سب کو کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ جتنے بھی بیمار ہو انہیں جلد سے جلد شفائے کامل عنایت فرما. برکات محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہی ہے کہ ہمارے بار امام کے ظہور میں تاجیل ہمیں ان کے اصحاب و مسائل میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عباس حسین مرحوم, ابن محمد مرحوم, خدیجہ النساء مرحومہ, بنت چلو مرحوم کی روح کو عیسیٰ